السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ توبہ و استغفار کی فضیلت۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنی دامن رحمت میں جگہ دیں۔ دعائیں ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائیں، کیونکہ اس مجمع میں جب تک وہ ادھر ہی ہوگا آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی آدمی کی، گنہگار آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب میں، اللہ، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گنہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہوں، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گنہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگہ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرمانبردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا اللہ، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ اگر آج آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہو چکی ہیں، اگر آپ راتوں کو بے چین رہتے ہیں، اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر دل سے سکون ختم ہو گیا ہے، اگر گھر میں برکت نہیں، رزق میں تنگی ہے، یا زندگی ہر طرف سے بند محسوس ہوتی ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے امید کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔
شیطان انسان کو گناہ پر بھی اکساتا ہے اور پھر یہی کہتا ہے کہ اب تمہاری معافی ممکن نہیں، لیکن یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی ایک سچی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دی ہے جسے بیابان میں اپنی گمشدہ سواری اچانک واپس مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذرا سوچئے یہ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، لیکن اللہ نے ان سے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے معافی نہیں، بلکہ فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کا ٹوٹ جانا، گناہ پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آنا ہی حقیقی توبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 31 میں، اور تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی صرف دنیا کے مال، دولت، شہرت یا عہدوں میں نہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ دیکھیے، استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں، بلکہ رزق میں برکت، اولاد کی نعمت، بارش، خوشحالی اور زندگی کی آسانیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، اللہ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ یاد رکھے، اگر گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں تو سچی توبہ اسے اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچے، جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے اس کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ آج اگر آپ کی آنکھ سے ایک سچا آنسو اللہ کے خوف سے نکل آئے، اگر آپ تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر کہیں، یا اللہ میں غلطی پر تھا، مجھے معاف فرما دے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سن رہا ہے۔ وہ آپ کی دل کی حالت جانتا ہے، آپ کے آنسوں کی قدر کرتا ہے اور آپ کی توبہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں، ہر نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال رزق کمائیں، جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر سے بچیں، روزانہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، موت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، لیکن جب موت سامنے آ جائے تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے، اس لیے آج ہی اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے، قرآن و سنت پر چلنے، اپنے دلوں کو پاک کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔